آئندہ پیشی پر میں نے جج سے درخواست کی کہ میں اس مقدمے کے تحقیقاتی افیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر یا انکوائری افسر کی حیثیت استغاثہ کے ایک گواہ جیسی ہوتی ہے جسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ اس مقدمے کا آئی.او. رینک کے اعتبار سے ایک انسپیکٹر تھا اور اس کا نام جمشید غوری تھا۔ جج کے اشارے پر جمشید غوری گواہوں کے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بھاری جثے اور انداز و اعتبار سے سستی اور کاہلی جھلکتی تھی۔ میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ اس مقدمے میں انویسٹیگیشن کیسے کرتا ہوگا۔ اس کی ماشاءاللہ مستعدی کو دیکھ کر تو یہ لگتا تھا کہ اگر کوئی بچہ بھی اسے موٹا کہہ کر بھاگ جائے تو وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی اس کی گرد کو نہ پا سکتا۔ میں نے سرتپا آئی.او. کو تنقیدی نظر سے دیکھا اور سراہنے والے انداز میں کہا، غوری صاحب، آپ کی پھرتی کو ماننا پڑے گا۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور تفتیشی افسر ہوتا تو شاید دوسرے روز ہی ملزم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتا۔ وکیل صفائی کی زبان سے ستائشی الفاظ سننے کی میرے کانوں کو عادت تو نہیں۔ بہرحال اس تعریف کا بہت بہت شکریہ۔ وہ میرے لہجے میں شامل طنز کو اور میں اس کے الفاظ کی کاٹ کو بخوبی سمجھ رہا تھا، لہٰذا ادھر ادھر کی باتوں میں پڑے بغیر ہی اصل موضوع تک آ گیا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا، غوری صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کس نے اور کب دی تھی؟ مقتول کے دفتر سے اس کے جنرل مینیجر نے فون کیا تھا، آئی.او. نے جواب دیا، لگ بھگ شام 7 بجے۔ اور آپ جائے واردات پر کب پہنچے؟ 7:30 بجے۔ آپ کی مستعدی واقعی باکمال ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ 7:30 بجے جائے وقوع پر پہنچے اور ٹھیک 9 بجے رات کو آپ ملزم کے گھر واقع سمن آباد پہنچ گئے۔ گھنٹے سوا گھنٹے میں آپ نے وقوع کی کارروائی کو نمٹا ڈالا۔ سمن آباد سے جب پتہ چلا کہ ملزم اپنی فیملی کے ساتھ حیدرآباد گیا ہے تو آپ آنن فانن حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ یہ کارکردگی تو حیرت انگیز اور متاثر کن ہے۔ میں نے بات ختم کرتے ہی ایک مرتبہ پھر سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، میرے کام کرنے کا سٹائل ایسا ہی ہے، اگر آپ کو اس پر حیرت ہو رہی ہو تو بھلا میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ بھلا یہ کریں، میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ بتائیں کہ آپ کو ملزم کا تعاقب کرنے کا خیال کیسے آیا؟ ملزم کے بارے میں ہمیں کمپنی کے جی ایم نے بتایا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جب ہم جائے وقوع پر پہنچے تو جی ایم اظہر ندیم نے ہمیں واقعات کی تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ تھوڑی دیر قبل ملزم مقتولہ کے کمرے سے نکل کر گیا تھا۔ ہمارا پہلا شک اسی پر گیا، لہٰذا اپنی پوری کوشش کر کے ہم نے اسے گرفتار کر لیا، اور جب اس کی انگلیوں کے نشانات اعلی قتل پر پائے جانے والے نشانات سے میچ کر گئے تو آگے کے معاملات ہمارے لیے آسان ہو گئے۔ اچھا یہ بتائیں، قاتل کے حوالے سے آپ کا پہلا شک میرے موکل پر ہی کیوں گیا، جبکہ وقوع پر اس وقت میرا موکل نہیں بلکہ دوسرے 2 افراد بھی موجود تھے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا، کیا محض اس لیے کہ میرے موکل کے ملزم ہونے کی نشاندہی جی ایم اظہر ندیم نے کی تھی؟ ایسی بات نہیں جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا، جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو واقعی وہاں 2 افراد موجود تھے، جنرل مینیجر اظہر ندیم اور مقتول کا ایک ملاقاتی فہیم زبیری۔ میں نے ان دونوں کے بیانات بھی لیے تھے۔ ان دونوں افراد کے نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں موجود ہیں۔ جب وہ گواہی دینے کے لیے کٹہرے میں آئیں گے تو ان پر آپ جرا کر سکتے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو تھما، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بہرحال میں نے ان دونوں کے بیانات کی روشنی میں لاہ عمل ترتیب دیا اور ملزم کی گرفتاری کے لیے سمن آباد اور بعد ازاں حیدرآباد کا رخ کیا۔ بالآخر میں اسے اس کی سسرال سے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا اور اب وہ ایکوزٹ باکس میں آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جب متذکرہ بالا افراد شہادت کے عدالت تک پہنچیں گے تو میں ان سے پوچھ تاچھ کر لوں گا۔ آپ فی الحال یہ بتائیں کہ ریمانڈ کی مدت کے دوران آپ کے تفتیشی ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں کیا ملزم نے اقبال جرم کر لیا تھا؟ نہیں جناب، اس نفی میں گردن ہلائی، یہ گرفتاری کے وقت سے لے کر اب تک جرم سے منکر ہے۔ آئی.او. صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، استغاثہ کے مطابق 15 جولائی کی شام ملزم نفیس احمد نے اپنی مالکن میڈم عالم آرا کو قتل کیا، پھر اس کی قیمتی جیولری اور نقدی لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ آپ معزز عدالت کو قیمتی جیولری اور نقدی کی تفصیل سے آگاہ کرنا پسند فرمائیں گے؟ یہ تمام تر تفصیل استغاثہ کی رپورٹ میں موجود ہے اور معزز عدالت اس سے بخوبی واقف ہے۔ وہ رکھائی سے بولا۔ میں نے کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، صرف عدالت ہی نہیں بلکہ میں بھی اس تفصیل سے آگاہ ہوں، لیکن آپ اپنی زبان سے بیان کر دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، آپ اسے میری فرمائش سمجھ لیں۔ بھائی وکیل صاحب، آپ نے اب تک میری مستعدی اور کارکردگی کی اتنی زیادہ تعریف کر دی ہے کہ آپ کی یہ فرمائش پوری کرنا مجھ پر واجب ہو گیا ہے۔ وہ قدر نرمی سے بولا، نقد رقم تو 30,000 روپے ہے اور جیولری کے ذیل میں ایک طلائی بریسلیٹ جس میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ جڑے ہیں اور وائٹ گولڈ کا ایک پینڈنٹ جس میں 15 کی رات کا ایک کبوتر کی آنکھ جیسا سرخ یاقوت جڑا ہوا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جیولری مقتولہ کے جسم پر سجی تھی اور نقدی اس کی میز کی دراز میں رکھی تھی۔ بتایا جاتا ہے، میں نے اس کے کہے ہوئے الفاظ کو خود کلامی کے انداز میں دہرایا، پھر تیز لہجے میں دریافت کیا،
غوری صاحب، آپ کو یہ معلومات کہاں سے حاصل ہوئی؟ کیونکہ جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو میڈم عالم آرا کو قتل کرنے کے بعد زیور اور نقدی کو غائب کیا جا چکا تھا۔ مجھ تک یہ ساری معلومات جنرل مینیجر اظہر ندیم کے توسط سے پہنچی تھی۔ وہ بڑی رسان سے بولا، نقدی کے بارے میں جی ایم اسے پر یقین تھا کہ مقتولہ نے اسی کے ذریعے 30,000 کا ایک چیک کیش کرایا تھا۔ مقتولہ نے وہ رقم اس کے ہاتھ سے لے کر اپنی میز کی دراز میں ڈال دی تھی، اور جہاں تک قیمتی جیولری کا تعلق ہے تو جی ایم مقتولہ کو زبیری صاحب کے فون کے بارے میں بتانے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچا تو اس نے پینیڈنٹ کو اس کی گردن میں اور بریسلٹ کو اس کی کلائی پر موجود پایا تھا۔ کہ آپ نے ملزم کے قبضے سے مذکورہ قیمتی جیولری اور 30,000 کی رقم برآمد کر لی ہے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، وہ ان اشیاء کی چوری سے منکر ہے اور استغاثہ قتل کے علاوہ ان اشیاء کی چوری پر مصر ہے۔ جی ہاں، واقعہ یہی ہے۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ملزم میڈم عالم آرا کے قتل سے منکر ہے۔ وہ قیمتی جیولری اور 30,000 کی رقم کی چوری سے انکاری ہے۔ مسروقہ مال برآمد کرانے میں آپ کو ابھی تک ناکامی ہے، تو کیا پھر محض اس لیے میرے موکل کو اس قاتل اور چور کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے کہ اعلی قتل پر اس کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں؟ جناب وکیل صاحب، آپ قانون دان ہیں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے سخت حیرت ہے کہ آپ فنگر پرنٹس میچنگ کو انتہائی غیر اہم سمجھ رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں غوری صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، میں ایک سادہ سی مثال کے ذریعے اپنا موقف واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی ارشاد، وہ طنز لہجے میں بولا۔ میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور پر اعتماد لہجے میں کہا، فرض کریں میں اپنی گاڑی کو کہیں پارک کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ ایک روز یا 2 روز کے بعد میری گاڑی کسی سنگین واردات میں استعمال ہونے کے بعد آپ کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ آپ گاڑی کے اسٹیئرنگ ڈیش بورڈ، دروازوں کے ہینڈلز اور دیگر مختلف مقامات پر سے میرے فنگر پرنٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ہم سب سے پہلے واردات میں استعمال ہونے والے گاڑی کے مالک یعنی آپ کو تلاش کریں گے، اور جب فنگر پرنٹس کی میچنگ ہو جائے گی تو آپ کو گرفتار کر کے شامل تفتیش کر لیا جائے گا۔ جیسا کہ زیر سماعت مقدمے میں ہوا، ویسے آپ استغاثہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال تو واقعی آپ نے بڑی عمدہ اور برمحل دی ہے، میں نے تیز نظر سے انکوائری آفیسر کو گھورتے ہوئے کہا، لیکن غوری صاحب لگتا ہے آپ کے احساسات آپ کو سنگین نوعیت کا دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کو فوری طور پر کسی ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ برہمی سے بولا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرے کہنے کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ کر کوئی حتمی نتیجہ قائم کر لیتے ہیں اور اپنے سوا سب کو غلط سمجھتے ہیں، ان کی عقل اور احساسات پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اپنی گاڑی کے حوالے سے تصویر کا ایک رخ آپ کو دکھایا اور آپ نے دوسرے رخ پر نظر ڈالنے کی زحمت کیے بغیر ایک فتویٰ صادر کر دیا۔ دوسرا رخ؟ وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر خفقہ امیز انداز میں مستفسر ہوا، آپ کے خیال کے مطابق اس تصویر کا دوسرا رخ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آپ نے ایک معقول سوال کیا ہے غوری صاحب، میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ اس تصویر کا پہلا رخ تو یہ تھا کہ میری گاڑی کسی سنگین واردات میں استعمال ہونے کے بعد پولیس کے ہتھے چڑھ گئی۔ پولیس ٹریس کرتے ہوئے مجھ تک پہنچی اور فنگر پرنٹس میچنگ کے بعد مجھے اس واردات کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ آئی ایم رائٹ، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بات آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں، وہ بیزاری سے بولا۔ میں اس تصویر کے دوسرے رخ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ دوسرا رخ یہ ہے غوری صاحب، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس سے مخاطب کیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جیسا کہ میں نے پہلے رخ کے بیان کی ابتدا میں بتایا ہے، میں اپنی گاڑی کو کہیں پارک کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ دوسرے رخ کے مطابق اگلی صبح میں جا کر دیکھتا ہوں تو میری گاڑی پارکنگ ایریا میں نظر نہیں آتی۔ میں ادھر ادھر موجود لوگوں سے اپنی گاڑی کی گمشدگی کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتا ہوں، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں کہ میری گاڑی کہاں غائب ہو گئی۔ اس صورتحال سے میں اسی نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ کسی گاڑی چور نے موقع پا کر میری گاڑی پار کر دی ہے۔ میں اپنی گاڑی کی چوری کی رپورٹ متعلقہ تھانے میں درج کروا دیتا ہوں اور گھر آ جاتا ہوں۔ اس واقعے کے 1 روز یا 2 روز بعد یا 3 روز بعد میری گاڑی کسی سنگین واردات میں استعمال ہونے کے بعد آپ کے محکمے کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ چوری ہونے سے پہلے وہ چونکہ میرے استعمال میں رہی تھی، لہٰذا اس کے اسٹیئرنگ ڈیش بورڈ، دروازوں اور دیگر مختلف مقامات پر میری انگلیوں کے نشانات بھی ملیں گے کہ اس صورت میں بھی پولیس کھوجتی ہوئی مجھ تک پہنچے گی اور مجھے اس سنگین واردات کا ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ وہ الجھ کر رہ گیا، پھر متعاملانہ انداز میں بولا، یہ صورتحال قدرے مختلف ہوگی۔ پولیس تفتیش کے دوران کھوج لگاتے ہوئے آپ تک تو ضرور پہنچ سکتی ہے، لیکن آپ چونکہ اپنی گاڑی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا چکے ہیں، لہٰذا آپ کو سرے دس اس سنگین واردات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ پھر اس سچویشن میں پولیس کی سوچ کا زاویہ کیا ہوگا؟ میں نے سرسراتی آواز میں سوال کیا۔ پولیس یہی سوچے گی کہ کسی نے آپ کی گاڑی کو چوری کرنے کے بعد اس واردات میں استعمال کیا ہے۔
آیو جمشید غوری نے جواب دیا، پولیس اپنی ضروری کارروائی کرنے کے بعد گاڑی آپ کے حوالے کر دے گی۔ یعنی مجھے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جائے گا؟ بالکل نہیں، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ تھینک یو مائی ڈیئر انسپیکٹر جمشید غوری صاحب، میں نے گہری اطمینان بخش سانس خارج کرتے ہوئے کہا، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑ لیا۔ جناب عالی، اس کیس کے تفتیشی افسر نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ میں نے اپنی گاڑی کی چوری کی جو مثال معزز عدالت میں پیش کی، اس تصویر کا دوسرا رخ اس کیس کی عکاسی کرتا ہے۔ میں لمحہ بھر کو سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، حالات و واقعات کے مطابق 12 جولائی کی شام چھٹی کے وقت ملزم اپنے زیر استعمال پیپر نائف کو میز پر چھوڑ کر معمول کے مطابق گھر چلا گیا۔ اگلی صبح یعنی 13 جولائی کو جب وہ آفس پہنچا تو پیپر نائف کو اسے اپنی میز پر سے غائب پایا۔ اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے پوچھ گچھ کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی گمشدہ پیپر نائف کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ اس واقعے کی رپورٹ درج کرانے اپنے آفس کے تھانے دار جی ایم اظہر ندیم کے پاس گیا۔ کیس رجسٹر کر لیا گیا، یعنی پیپر نائف کی چوری ریکارڈ پر آ گئی۔ ملزم کو جی ایم صاحب نے کام کرنے کے لیے نیلے دستے والا نیا پیپر نائف دے دیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ اب میں نے ڈرامے انداز میں توقف کیا، حاضرین عدالت پر ایک تائرانہ سے نگاہ ڈالی اور دوبارہ جج کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جناب عالی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اب 2 روز بعد یعنی 15 جولائی کی شام 6 اور 7 بجے کے دوران میں گمشدہ پیپر نائف کی مدد سے مقتول عالم آرا کو موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے اور محض فنگر پرنٹس کی میچنگ کی بنا پر میرے موکل کو قتل کے الزام میں گرفتار کر کے حوالہ عدالت کر دیا جاتا ہے، جبکہ وقوع سے 2 روز قبل وہ اپنے پیپر نائف کی چوری کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا چکا تھا۔ اصولی طور پر تو پولیس کو چاہیے تھا وہ پہلے اس شخص کا سراغ لگاتی جس نے ملزم کا پیپر نائف چوری کیا تھا۔ وہ شخص زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا تھا کہ میڈم عالم آرا کے قتل کی مسٹری اور ہسٹری کیا ہے۔ معزز عدالت کے روبرو ابھی آیو صاحب نے تفتیشی اصول بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، جس کی روح سے کسی بھی صورت میرے موکل کو قتل کی اس واردات میں ملوث نہیں کیا جا سکتا۔ کمال تو یہ ہے کہ آیو صاحب نے جو اصول بیان کیا ہے اس کیس میں خود ہی اس کی خلاف ورزی کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ صرف اس بنا پر میرے موکل کو مورد الزام ٹھہرانا قطعی زیادتی والی بات ہوگی کہ واردات میں جو پیپر نائف استعمال ہوا اس کے دستے پر اس کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں۔ صرف اس کلیو کی بلبوتے پر میرے موکل کو ملزم والے کٹہرے میں لاکھڑا کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ جناب عالی، لہٰذا میں معزز عدالت سے پرزور استدعا کرتا ہوں کہ پولیس کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ پہلے پیپر نائف چور کا سراغ لگائے، اسے تفتیش کی چکی میں پیسے، اس کے بعد نیا چالان پیش کرے۔ میں بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ اس کیس کے انویسٹیگیشن کے سلسلے میں پولیس نے جانبداری سے کام لیا ہے اور میرے موکل کو ایک آسان شکار سمجھ کر قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ادھر میں نے اپنا بیان ختم کیا، ادھر وکیل استغاثہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دلائل کے طور پر اس نے بآواز بلند کہا، یور آنر، میرے فاضل دوست نے اپنے موکل کو بچانے کے لیے جو نکتہ نکالا ہے، موجودہ کیس میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ملزم ایسا سیدھا سادہ اور معصوم نہیں جیسا کہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اس نے نہایت ہی چالاکی اور ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیپر نائف کو خود ہی غائب کر کے اس کی چوری کا ڈرامہ رچایا تاکہ بعد ازاں شک کے تیر اس کی جانب رخ نہ کرے۔ اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے اس نے فوری طور پر جی ایم کو پیپر نائف کی گمشدگی کے بارے میں بتایا تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے، جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو متوقف ہوا، ایک گہری سانس خارج کی اور اپنے اعتراض کو مکمل کرتے ہوئے بولا، ملزم کی عیاری اور منصوبہ بندی نے قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا اور اپنے پروگرام کے مطابق وہ مقتول کو قتل کرنے کے بعد اس کی قیمتی جیولری اور نقدی لے کر جائے وقوع سے غائب ہو گیا۔ اور جناب عالی، میں ایک حیرت انگیز بات بھی عدالت کے علم میں لانا چاہتا ہوں جس سے ملزم کے شاطر اور منصوبہ باز ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اتنا کہہ کر وکیل استغاثہ ڈرامے انداز میں خاموش ہوا، معاندانہ اور تنزیہ انداز میں اسے میری طرف دیکھا، پھر جج کی جانب رخ پھیرتے ہوئے بولا، جناب عالی، ملزم اپنی پلاننگ کے مطابق 12 جولائی سے پہر 4 بجے مقتول سے ملاقات کے لیے مسٹر اکبر حیدر کے توسط سے ایک پرچی مقتول کے کمرے میں بھجوائی۔ وہ پرچی ثبوت کے طور پر عدالت میں اس لیے پیش نہیں کی جا سکتی کہ مقتول نے پڑھنے کے بعد اس پرچی کو پھاڑ کر حوالہ ڈسٹ بن کر دیا ہے۔ بہرحال حالات و واقعات کی روشنی میں یہ نظر آتا ہے کہ مذکورہ پرچی میں ملزم نے مقتول سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ لمحے بھر کو رک کر وکیل استغاثہ نے ایکیوز باکس میں کھڑے نفیس احمد کی جانب دیکھا اور کڑے انداز میں اس سے سوال کیا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں وکیل مخالف صاحب، نفیس نے بے خوف اور مضبوط لہجے میں کہا، میں نے مذکورہ پرچی میں لکھا تھا، میڈم، میں اپنے ایک ذاتی ضروری کام کے سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں،
لہٰذا آپ اپنے قیمتی وقت میں سے چند منٹ میرے لیے نکال لیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھا جناب عالی، وکیل استغاثہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ ملزم اپنے کسی ضروری کام سے مقتول سے ملاقات کا خواہاں تھا، لیکن اگلے ہی روز سے، بلکہ اسی روز 12 جولائی سے، اس نے مقررہ وقت سے چند منٹ پہلے دفتر سے پھوٹنا شروع کر دیا۔ 12 تو نہیں، البتہ 13 اور 14 جولائی کو مقتول نے چھٹی سے تھوڑی دیر پہلے جب اسے اپنے پاس طلب فرمایا تو پتہ چلا لاٹ صاحب کام سمیٹ کر گھر جا چکے ہیں۔ اس نے اپنے منصوبے کے مطابق 15 جولائی کو مقتول پر وار کرنا تھا، لہٰذا اس سے پہلے یہ دستیاب نہ ہو سکا۔ وکیل استغاثہ بالکل ایک نیا ایشو لے کر آیا تھا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ 15 جولائی سے پہلے یعنی 14 اور 13 جولائی کو مقتول نے میرے موکل کو اپنے کمرے میں بلانے کی کوشش کی تھی۔ نفیس احمد نے مجھ سے ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملزم کو بھی اس بلاوے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ وکیل استغاثہ لمحے بھر کو تھما تو میں نے تیز لہجے میں اس سے استفسار کیا، میرے فاضل دوست، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ 13 اور 14 جولائی کو مقتول نے ملزم کو اپنے پاس بلایا تھا؟ سب سے بڑا ثبوت وہ شخص ہے جس کے توسط سے ملزم نے مقتول کے کمرے میں پرچی بھجوائی تھی، یعنی اکبر حیدر۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں اکبر حیدر کا نام شامل ہے، آپ اس حوالے سے گواہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن اکبر حیدر صاحب نے تو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ نفیس احمد بے ساختہ بول اٹھا، اور یہ کہ میں 12، 13، 14 جولائی کو 6 سے 1 منٹ پہلے بھی اپنے آفس سے نہیں نکلا۔ مجھے تو انتظار تھا کب میڈم اپنے پاس بلاتی ہیں۔ معصومیت، سادگی، بے خبری اور بے گناہی کی ایکٹنگ عدالت میں کوئی رنگ نہیں جما سکے گی نفیس احمد۔ وکیل استغاثہ نے زہریلے لہجے میں کہا، معزز عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونکنا کوئی آسان کام نہیں۔ پھر وہ دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، یور آنر، وکیل صفائی کی مداخلت نے گڑبڑ کر دی۔ ہاں تو میں آپ کے ملزم کی عیاری اور چال بازی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، جناب عالی، جیسا کہ میں نے بتایا، ملزم نے اپنے منصوبے کے آخری حصے پر عمل کرنے کے لیے 15 جولائی کی سہ بہر مقتولہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ 13 جولائی کی صبح اس نے اپنا پیپر نائف غائب کر دیا۔ 13 اور 14 جولائی کو وہ مقررہ وقت سے تھوڑی دیر پہلے ہی سیٹ سے اٹھ گیا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ مقتول دوپہر میں آفس آئی تھی اور اپنے سٹاف کے افراد سے وہ 5 بجے کے بعد ہی ملاقات کرتی ہے۔ ملزم اپنے منصوبے کے مطابق ایک ایک انچ آگے سرکتا رہا اور بالآخر اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ 2 دن کے لیے حیدرآباد چلا جائے گا تو کسی کا دھیان اس کی طرف نہیں جائے گا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پولیس راتوں رات اس کی گردن ناپنے حیدرآباد پہنچ جائے گی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یور آنر، ملزم نے ایک سنگین اور خطرناک جرم کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا یہ کسی قسم کی روایت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ڈیٹس آل یور آنر۔ ویل ڈن، بہت خوب۔ وکیل استغاثہ کے خاموشیوں پر میں نے استہزائی انداز میں کہا، میرا موکل اس کیس کا ملزم نفیس احمد ایک مکار، عیار، چالاک، شاطر اور منصوبہ باز شخص ہے۔ اس نے مضبوط پلاننگ کے ذریعے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کی منصوبہ بندی بے داغ رہی۔ اس نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک ایک قدم نہایتی مہارت اور تجربہ کاری سے پھونک پھونک کر رکھا اور بالآخر وہ سب کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کی اس نے خواہش کی تھی۔ لیکن یہی شاطر اور چالاک پلان میکر پیپر نائف کے دستے پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کرنا بھول گیا، جس کے سبب وہ آج ایک مجرم کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑا نظر آ رہا ہے۔ میرے فاضل دوست، یہ تھیوری آپ کی پیش کردہ ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مؤثر عدالت کی روبرو بیان کی ہے۔ آپ سے میرا صرف ایک سوال ہے دوست، میں نے وکیل استغاثہ کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، آپ نے میرے موکل کی جو متعدد منفی خصوصیات بیان کی ہیں، ان کی صرف ایک ہی حرکت سے نفی ہو جاتی ہے، یعنی اس نے اللہ قتل پر سے اپنے فنگر پرنٹ صاف نہ کر کے جو غلطی کی ہے۔ آپ کے فلسفے کے مطابق اگر اس نے خود ہی پیپر نائف غائب کیا تھا تو اس کو استعمال، میرا مطلب ہے مقتولہ کو قتل کرنے کے لیے استعمال کرنے سے پہلے یا قتل کے بعد اس کے دستے پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کرنا اسے نہیں بھولنا چاہیے تھا، خاص طور پر اس لیے بھی کہ ایک عیار اور مشاق مجرم ہے جس نے آپ کے مطابق بڑی منصوبہ بندی سے اپنا مقصد حاصل کیا۔ کیا معزز عدالت کے روبرو بتانا پسند کریں گے کہ ایک تجربہ کار پلان میکر اتنی اہم بات کیسے بھول گیا؟ اس نے جس بھی ہو کر جج کی جانب دیکھا، پھر متعاملانہ انداز میں بولا، میرے فاضل دوست، ملزم سے تو جو بھول ہوئی سو ہوئی، آپ بھی مجرموں کی نفسیات کے حوالے سے ایک اہم نقطہ فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ارشاد، میں نے استہزائی انداز میں کہا، میں ہمتن گوش ہوں، آپ وہ اہم نقطہ بیان فرمائیں۔ وہ کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے فخرے لہجے میں بولا،
ذہین سے ذہین مجرم بھی کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور کرتا ہے جس پر اگر قانون کی نظر پڑ جائے تو پھر اس مجرم تک رسائی حاصل کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ آپ کے موکل سے بھی یہ غلطی ہوئی۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے آپ میری بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے سر کو اس باتی جنبش دی، چہرے پر مصنوعی گھمبیرتا طاری کی اور ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، بہت بہت شکریہ میرے فاضل دوست، ایسی نادر معلومات فراہم کرنے کے لیے میں آپ کا احسان مند ہوں۔ ہماری اس بحث باسی کے دوران جج 2-3 مرتبہ نگاہ اٹھا کر دیوار کی کلاک کو دیکھ چکا تھا۔ ہمارے کیس کی سماعت آج خاصی دیر سے شروع ہوئی تھی اور اس وقت مقررہ وقت ختم ہونے میں بس 3 منٹ ہی رہ گئے تھے اور اس قلیل مدت میں کسی اور گواہ کا بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ جج نے سوال نظر سے میری جانب دیکھا اور پھر پوچھا، مسٹر بیگ آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے؟ نہیں جناب عالی، میں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، میں جو اہم پوائنٹ ریز کرنا چاہتا تھا اس میں 100% کامیاب رہا ہوں۔ جج نے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے وکیل استغاثہ سے بھی پوچھ لیا، وکیل صاحب کیا آپ کسی گواہ کو بیان کرنے کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ نو سر، وہ نفی میں گردن لاتے ہوئے بولا، اب اتنا وقت نہیں کہ کسی گواہ کو حلف بیانی ریکارڈ کیا جا سکے۔ اوکے، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از جورنڈ۔ اگلی پیشی 10 روز بعد کی تھی۔